السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑے حکمراں پورے اکھنڈ بھارت کے تھے۔ تو ان کے بارے میں لوگ ان کو بہت ہی برے کمنٹ کرتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کا اتہاس، تاریخ کو نہیں جانتے ہیں۔ دہشت گرد، قاتل، کیا مطلب الگ الگ جملوں میں دہشت گرد وغیرہ بولتے ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر جو تھے، ان کی ایک بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر اصل میں کون تھے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پہ ان کی دور حکومت میں بنارس میں ایک کوتوال متعین کیا گیا تھا، تو وہ کوتوال بہت ہی عیاش تھا، ٹھیک ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کا ہی دور خلافت میں، دور بادشاہت حکومت میں، تو ایک پنڈت کی بیٹی تھی شکنتلا، جن کا نام تھا۔ تو انہوں نے، اس کوتوال نے، اس کی مطلب راتیں بہت کالی رات گزرتی تھی، تو اس پنڈت کو بھی جا کے بولا، اپنے نمائندوں سے بھیجا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو میرے یہاں بھیج دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ کے بھی مذہب میں، ہمارے بھی مذہب میں غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ غلط ہے تو تم شادی کروا دو اپنی بیٹی سے۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ شادی ہم نہیں کروا سکتے ہیں، ہم لوگ براہمن ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے نہیں مانا، تو انہوں نے ایک ٹائم بول دیا کہ نہیں، تم کو کرانا پڑے گا۔ تو پھر جب اس طرح سے پنڈت کو وہ باتیں ستانے لگی، اب کیا ہوگا، حکمران وہ ہے، کوتوال ہے یہاں کا حاکم بنارس کا، تو اگر نہیں بات مانیں گے، ہمارے ایک طرف مذہب کا بات ہے، ایک طرف جان کی بات ہے۔ تو پھر جیسے ہی کچھ کھوئے رہنے لگے وہ پنڈت جی، لالا لاجپت رائے پنڈت نام تھا شاید ان کا۔ تو انہوں نے بیٹی نے بولا کہ ابا جان بتائیے کیا بات ہے۔ تو انہوں نے بتانا نہیں چاہا، لیکن پھر زور دینے لگی بیٹی، تو بولا کہ اس طرح سے بات ہے، حکمراں یہ کوتوال ہے جو اس طرح سے حاکم بولتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان سے اتنا سمے لے لیجئے۔ تو وہ جو پنڈت کی لڑکی ہے، 1 مہینہ کا سمے لے لیا ان سے۔ 1 مہینہ سمے لینے کے بعد میں پھر وہ وہاں سے مغل شہزادوں کا لباس چینج کیا، اپنے آپ کو، حلیہ کو بدلا، اس نے مرد کے لباس میں سانچے میں ڈھالا۔ اس کے بعد میں وہ وہاں سے چلی گئی۔ 1 مہینہ کا سفر طے کرنے کے بعد میں وہ پہنچی دلی دربار میں، اورنگزیب کے دربار میں پہنچی۔ جمعہ کا دن تھا اس دن، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کا یہ تھا اس سمے پہ، تمام عام رعایا کی باتیں وہ جامع مسجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں اسی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ عام رعایا، عام پبلک کی بات وہیں بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے۔ اس دن ایک دن مقرر کیا ہوا تھا، وہ دن تھا جمعہ کا، جمعہ کی نماز کے بعد۔ تو وہاں وہ جیسے ہی وہ لڑکی پہنچی مغل شہزادے کے لباس میں، جیسے ہی حضرت عالمگیر نے دیکھا اپنی باطنی نظر سے کہ حضرت عالمگیر ایک اللہ کے ولی بھی تھے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شہزادہ نہیں ہے، یہ ایک لڑکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سب کی باتیں سن لی، اور کہا اس کو ایک الگ جگہ پہ متعین کیا جائے، الگ جگہ پہ لے کے جایا جائے اس کو۔ پھر وہاں الگ سے جب وہ لڑکی آئی تو انہوں نے کہا بیٹی یہ چادر، سب کے سامنے میں پہلے چادر دے دیا کہ چادر کو ڈھکو، ان کو الگ میں لے کے آؤ۔ تو پھر کہا کہ بیٹی، تو وہ لڑکی گھبرانے لگی، ارے میں تو مغل شہزادے کے لباس میں، انہوں نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ تو بولا کہ جب آپ نے مجھے پہچان ہی لیا ہے تو ایسا بات ہے۔ جب ایسا بات، وہ سارا بات بتا دیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا بیٹی تم جاؤ اور جا کر کے جس طرح سے اس کوتوال نے بولا اسی طرح سے تیاری کر لو، روانگی کر دو، اپنے باپ کو بولو کہ بات کو روانگی کر دو، بارات۔ تو جیسے ہی وہ مطلب بولا کہ ارے بادشاہ کی امید لے کے تو میں بہت آئی تھی، لیکن انہوں نے تو پھر وہی قہر دکھا دیا کہ نہیں، مطلب یہ پھر وہ جاتے جب یہ بات، اچھا چلو جب آپ بادشاہی بول دیے تب کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ دل میں سوچتی تھی،
اور جاتے جاتے پھر کبھی کبھی یہ بھی خیال آتی تھی اگر یہ جو بادشاہ جو آدمی جو مطلب انہوں نے مجھے ہر 2 بات کے بعد میں ہر تیسری بار مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ اور بات بھی ہو. تو چلو دیکھتی ہوں، جیسا انہوں نے بولا ویسا کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ ہو. تو انہوں نے جیسے ہی پھر چلی گئی، وہ جو دن آ گیا جو مقرر تھا جا کے بھیجا، جیسے ہی ان کا برات نکلنے لگی، وہ کوتوال جو پیسہ لٹا رہا تھا خوشی میں یہ وہ خوب، تو اسی دن پھر حضرت عالمگیر وہاں پہ پہنچے ایک بھکاری کے لباس میں، چادر پوش. انہوں نے کہا کہ ارے بادشاہ اتنا خوشی ہے تو شراب وراب سب کچھ چل رہا، پیسہ پھینکا جا رہا، لٹایا جا رہا، ہم کو بھی کچھ دے دو. تو انہوں نے کہا کہ ارے مطلب تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ میں نے جو لٹا رہا ہوں زمین میں گرے ہوئے انہوں میں سے اٹھا لے، کہ میں وہ فقیر نہیں ہوں جو نیچے پڑا ہوا اٹھا لوں. تو انہوں نے پھر دلا گیا کہ نہیں لوگے تو تمہاری مرضی، جاؤ، نہیں دے سکتے ہیں. اور تو جیسے ہی اتنا بولنا تھا، ہاتھ جیسے ہی دینے کے لیے کہ چلو خوشی کا موقع ہے، یہ لو ہاتھوں سے تم کو دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے، جیسے ہی دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا سکے، تو حضرت عالمگیر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی چادر کو جیسے پھینکا، سب کے ہوش اڑ گئے. سامنے کوئی اور نہیں، دلی کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے. جیسے بولا کہ میں نے تمہیں اپنی دور خلافت میں تم کو یہاں کا حاکم بنا کے بھیجا تھا کہ ہندوستان کی جہاں پہ میں حکمراں ہوں وہاں کی عورتوں کی عزت کی آبرو بچ سکے، حفاظت ہو، نہ کہ ان کی عزت کی تار تار کرنے کے لیے. اب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کرا جائے. تو پھر وہی حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ہاتھی منگوائے 2، ایک ہاتھی کو بائیں دشا میں، ایک ہاتھی کو دائیں دشا میں، رسی بندھوایا اس کوتوال کے، اس حاکم کے پیروں میں، ایک کو ادھر بھیجا ایک کو ادھر بھیجا، اور اس طرح سے ان کا دھڑ 2 بھاگوں میں وبھاجت کر دیا، حصے کو الگ کر دیا. وہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. 40 دن تک قسم کھائی تھی کہ مجھے پانی پلاؤ. انہوں نے پوچھا کہ مطلب آپ نے مطلب نماز پڑھی، کھانا نہیں کھایا، مطلب شاہی کھانا چھوڑ کے یہاں کھا رہے ہیں، کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ایک بیٹی کو انصاف نہ دلا دو، ان کی عزت کی آبرو کی حفاظت نہ کر لوں، تب تک میں کھانا پینا اور سونا میرے لیے حرام ہے. وہ تھے حضرت عالمگیر. ان کو کس طرح سے آدمی بول سکتا ہے جو ایک عورت کی، لڑکی کی عزت کی آبرو کے لیے 40 دن تک نہ کھائے نہ سوئے پیے. تو وہ بادشاہ کے بارے میں اگر کوئی بولے کہ دہشت گرد تھے، ظلم کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تو اس کو کیا بولو گے آپ، اس پہلو کو، اس واقعے کو، جو پھر اسی کے نام پہ اسی جگہ جہاں پہ 2 رکعت نفل شکرانے کی نماز پڑھی تھی حضرت، وہیں پہ اس پنڈت نے اس گھر کو مسجد کے وقفے میں دے دیا، مسجد بنانے کے لیے دے دیا. وہاں پہ اور دوسرا آج تک کوئی ان کے دور میں نہ آج تک وہاں پہ کوئی دوسرا کاروبار ہوا، کام ہوا. آپ کیا بولو گے؟ آپ ہی سوچ لو اس بات کو. اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی اگر ہے انصاف کی دلیل، انصاف باقی اگر دل میں، تو اٹھا کے دیکھ لو کیا تھا حضرت عالمگیر کا انصاف. دور حکومت میں کس طرح سے انہوں نے عدل کیا، انصاف کیا ہے رعایا کے ساتھ. سب بخیر. السلام علیکم.